بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کتبہ لکھ دیا گیا، فرض کر دیا گیا۔ میں نے بتایا تھا نا، لکھنا مطلب فرض کرنا، علیکم تم پر، سیامو روزے رکھنا، سیام کس سے بنا ہے؟ سوم سے، صاد واو میم، سوم، ٹھیک ہے، یعنی روزے رکھنا۔ اور اس کا سیام کا جو روٹ میننگ ہے وہ کیا ہے؟ کسی چیز سے رک جانا۔ روزے میں کیا ہوتا ہے؟ ہم ہر چیز سے رکتے ہیں، کھانے پینے سے رکتے ہیں، گناہوں سے رکتے ہیں، ہے نا، صبر کرتے ہیں، رک جاتے ہیں، ہم اپنے ہاتھ روک لیتے ہیں، ہر چیز کو روک لیتے ہیں۔ تو یہی روٹ میننگ ہے کہ رک جانا۔ تو کیا ہے؟ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لکھ دیا گیا ہے تم پر روزے رکھنا، کما جیسا کہ کتبہ لکھ دیا گیا تھا۔ یہ کیا ہے؟ اس پہ پیش لگ رہا ہے، پیش لگ رہا ہے تو یہ کیا ہو گیا؟ مجہول ہو گیا، پیسو وائس کی، لکھ دیا گیا تھا، علی الذین، ان لوگوں پر جو، من قبلکم، من مطلب سے، قبلکم تم سے پہلے تھے، لعلکم تاکہ تم، تتقون متقی بن جاؤ۔ ساری شریعت میں روزے فرض تھے، ساری شریعت میں ہم سے پہلے جتنے بھی لوگ آئے سب پر روزے فرض تھے، تو اسی طرح ہم پر بھی روزے جو ہیں فرض ہیں۔ اور روزے کے بارے میں کیا آتا ہے؟ یہ تو مشہور حدیث ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ پہلا شہادت، دوسرا نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ٹھیک ہے، رمضان کے روزے رکھنا ان میں سے ایک ہے، ہمارے پلر آف اسلام میں سے ایک پلر ہے۔ اگر ہم اس کو نہیں رکھیں گے تو ہمارا ایمان بھی ڈہ جائے گا، ٹھیک ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں۔ رمضان کا مہینہ بہت مبارک مہینہ ہوتا ہے، اس مہینے کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہے سوائے روزے کے، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا، اور روزہ ڈھال ہے، لہٰذا جس روز تم میں سے کسی کا روزہ ہو اس روز وہ فحش گوئی نہ کرے، یعنی بے حیائی کی باتیں نہ کرے، بےہودہ کلامی نہ کرے۔ اگر کوئی دوسرا اس کو گالی گلوچ دے یا لڑائی کرے تو روزے دار صرف اتنا کہہ دے کہ میں روزے دار ہوں۔ اور روزے دار کی خوشبو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کو مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ ہوگی۔ اور روزے داروں کے لیے 2 خوشیاں ہیں جن سے وہ فراحت حاصل کرے گا۔ پہلا، جب وہ افطار کرتا ہے تو وہ خوش ہوتا ہے، اور دوسرا، جب وہ اپنے رب سے ملے گا تو روزے کے بدلے بہت عظیم ثواب پائے گا، بہت عظیم نعمت پائے گا، اس کا پتہ نہیں کہ کون سی نعمت پائے گا۔ تو یہ 2 خوشیاں روزے داروں کے لیے ہیں۔ روزے داروں کے لیے جنت میں ایک خصوصی دروازہ بنایا گیا ہے جس کا نام ہے ریان، تو سبھی کو پتا ہے روزے دار کے علاوہ اس دروازے سے کوئی اور داخل ہو نہیں سکتا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں سویا ہوا تھا، میرے پاس 2 آدمی آئے، 2 آدمی یعنی فرشتے جو تھے وہ آدمی کی شکل میں، میرے پاس 2 آدمی آئے، انہوں نے مجھے بازوؤں سے پکڑا اور مجھے ایک مشکل چڑھائی والے پہاڑ پر لے کر آ گئے، اور دونوں نے کہا اس پہاڑ پر چڑھیں۔ آپ نے کہا کہ میں چڑھ نہیں سکتا۔ انہوں نے کہا آپ کے لیے سہولت پیدا کریں گے۔ بس میں چڑھ گیا، حتیٰ کہ پہاڑ کی چوٹی تک پہنچ گیا، جہاں میں نے شدید چیخ اور پکار کی آواز سنی۔ میں نے پوچھا کہ یہ آوازیں کیسی ہیں؟ انہوں نے بتایا یہ جہنمیوں کی چیخ اور پکار ہے۔ وہ میرے ساتھ ساتھ آگے بڑھے، جہاں میں نے کچھ لوگ الٹے لٹکے ہوئے دیکھے جن کے منہ کو چیرا گیا تھا اور خون بہہ رہا تھا۔ میں نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو انہوں نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو روزہ وقت سے پہلے افطار کر لیا کرتے تھے، یعنی روزہ توڑ دیا کرتے تھے۔ روزہ توڑنا اتنا سخت گناہ ہے تو روزہ چھوڑنا تو ہم سوچ ہی نہیں سکتے اس کے بارے میں کہ کیا ہوگا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزے میں کوئی غلط کام اگر نہ چھوڑے، کوئی غلط کام اور غلط گوئی، فحش باتیں نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں کہ وہ شخص بھوکا رہے یا پھر کھائے پیے۔ تو یہ ضروری ہے کہ اگر ہم روزہ رکھ رہے ہیں تو ہم ہر برے کام سے بچیں، کیونکہ پھر اللہ تعالیٰ کو ہمارے روزے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، ایک یہ بھی ہے کہ روزہ بچاتا ہے ہمیں، روزہ روکتا ہے، اور کن کن کاموں سے روکتا ہے روزہ؟ ایک تو ہمیں گناہوں سے روکتا ہے، اگر ہم روزہ رکھتے ہیں تو بہت سارے گناہوں سے ہم اپنے آپ ہی بچ جاتے ہیں، اور کچھ گھروں میں تو یہ معمول ہے کہ جیسے ہی رمضان کا چاند دکھتا ہے وہاں ٹی وی بند ہو جاتے ہیں، اور جب چاند دکھتا ہے تو ٹی وی کھلتا ہے نا۔ تو بہت سارے کاموں سے روزہ اپنے آپ ہی روک لیتا ہے انسان کو۔ انسان کے اندر روزے سے سیلف کنٹرول آتا ہے،
ٹھیک ہے, آخرت کے برے انجام سے بچنے کی ڈھال ہے روزہ, ہر برائیوں سے ہمیں بچاتا ہے روزہ. ٹھیک ہے, تو اب ایک بات یہ آتی ہے, اگر کسی وجہ سے یعنی ملک چھوڑنے کی وجہ سے کسی نے 28 روزے رکھے, ٹھیک ہے, تو وہ ایک روزہ بعد میں رکھ لے. ہوتا ہے نا کسی کے حصے میں 28 روزے آتے ہیں لیکن 29 روزے ہوتے ہیں, تو پھر وہ ایک روزہ اس کو بعد میں رکھنا ہوگا. لیکن اگر 31 روزے ہو گئے, جیسے مان لو ملک چھوڑ دیا, ہم نے 30 روزے تو رکھ لیے لیکن اپنے واپس ملک میں آئے تو بھی عید نہیں ہوئی, تو ایک اور روزہ رکھنا پڑ گیا. تو ایک اور روزہ جو ہوگا وہ اس کا نفل عبادت میں آئے گا. وہ چاہے تو اسے چھوڑ بھی سکتا ہے اور چاہے تو وہ رکھ بھی سکتا ہے. ٹھیک ہے, آگے چلتے ہیں. ایامن دن ہیں, معدودات گنے ہوئے, معدودات عدت سے, عدد کس کو کہتے ہیں, کاؤنٹنگز کو. ہاں, دن ہیں معدودات گنے چنے, عدد. آپ اس طرح نا ہر روٹ کو پہچانا کریے اور اس سے آپ اپنے آپ ہی میننگز نکال لیں گے. تو بہت غور کریں گے نا تو آپ کو یاد کرنے کی زیادہ ضرورت نہیں پڑے گی, آپ کو اپنے آپ ہی سمجھ میں آ جائے گا. دن ہے گنے چنے, فمن تو جو کوئی کانا ہو, منکم تم میں سے, مریضن مریض بیمار, او علا یا علا سفرین سفر پر, فعدتن تو عدت پوری کرنی ہے, یعنی عدت مطلب گنتی, تو گنتی پوری کرنی ہے, من ایامن دنوں سے. یوم کی جمع کیا ہے, ایام, سنگولر کیا ہے یوم اور پلورل کیا ہے ایام, دنوں سے, اخرا دوسرے, آخر بھی کس کو کہتے ہیں دوسرے کو, اسی سے اخرا دوسرے دنوں سے. وعلی الذین اور ان لوگوں پر جو یطیقونہ طاقت رکھتے ہوں, اس کی توق سے بنا ہے یعنی طاقت رکھتے ہوں, وسعت رکھتے ہوں. ٹھیک ہے, اور جس کے قابو میں ہوں, اور گردن بند کرنے کے لیے بھی آتا ہے توق, اس کے لیے آتا ہے نا جو گردنوں میں دبا دیتے ہیں, اس کے لیے بھی توق آتا ہے کیونکہ بند کر دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو طاقت رکھتے ہوں اس کی, فدیتن فدیہ ہے, طعام کھانا, مسکینہ ایک مسکین کا, فمن تو جو کوئی, تطوع خوشی سے کرے, تطوع خوشی سے کوئی نیکی کرنا, تطوع خوشی سے کرے, خیرن کوئی نیکی کوئی خیر, فہوا تو وہ, خیرن بہتر ہے, لہو اس کے لیے, وان اور یہ کہ, تسومو تم روزے رکھو, ساما یسومو. ٹھیک ہے, اور یہ تسومو اور یہ اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں, امر ہے کہ تم روزے رکھو, خیرن بہتر ہے, لکم تمہارے لیے, ان کنتم اگر ہو تم, تعلمون علم رکھتے. اب یہاں پر کیا ہے, مریض ہوں یا سفر پر ہوں, تو آپ اب اس میں کیا ہے, بیمار شخص, دودھ پلانے والی عورت, پیریڈس حیض والی عورت جس کو پیریڈس ہو, وہ دوسرے دنوں میں روزہ رکھ سکتا ہے. روزے معاف نہیں ہے, دوسرے دنوں میں رکھنے ہیں. ٹھیک ہے, یا پریگننٹ عورت ہے تو اگر اس کی طاقت نہیں ہے تو وہ روزے دوسرے دنوں میں رکھ سکتی ہے, چھوڑ سکتی ہے. حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, دوران سفر انہوں نے لوگوں کا ہجوم دیکھا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سفر کر رہے تھے تو دیکھا ایک لوگوں کا گروپ تھا. ٹھیک ہے, لوگ اکٹھے تھے, بھیڑ لگی ہوئی تھی, لوگ آدمی پر سایہ کیے ہوئے تھے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا بات ہے, لوگوں نے کہا کہ یہ روزے دار ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, دوران سفر روزہ رکھنا نیکی نہیں. یعنی اگر ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ سفر ہمارے لیے مشقت کا ہے تو ہم روزے کو چھوڑ دیں کیونکہ یہ نیکی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی رخصت, رخصت کسے کہتے ہیں, جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آپشنز رکھے ہیں, جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سہولیت دی ہے. تو اللہ تعالیٰ کی رخصتوں کو اگر ہم فائدہ اٹھاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی خوش ہوتا ہے کہ دیکھو میں نے اسے رخصت دی اور اس نے اس رخصت کو قبول کیا. تو اب سفر میں کیا ہے کہ ہم اپنی طاقت کے اکارڈنگ رکھیں گے. اب ایسا نہیں ہے کہ میں ایروپلین میں جا رہی ہوں تو میرے لیے بہت مشکل سفر ہے وہ, یا میں ٹرین میں جا رہی ہوں. پہلے کیا ہوتا تھا, سفر کتنا مشکل ہوتا تھا, پیدل چلنا ہوتا تھا اور دھوپ میں اور اتنی مشکلوں میں ان کو پیدل چلنا پڑتا تھا, تو وہ بہت مشکل تھا. اگر ابھی بھی آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ میں سفر میں میری طبیعت خراب ہوتی ہے, وامٹنگ آتی ہے, یا کچھ بھی کیسی بھی طبیعت خراب ہوتی ہے, میں نہیں رکھ سکتی, تو آپ چھوڑ سکتے ہیں. وہ انسان کو پتا ہے کہ میری ہمت اور طاقت کہاں تک ہے. ٹھیک ہے, ہر انسان کو اپنا پرسنلی پتا ہوتا ہے. تو اس میں کیا بتایا کہ اللہ تعالیٰ, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو شخص اللہ تعالیٰ کی رخصتوں کو قبول نہ کرے اس پر عرفات کے پہاڑوں کے برابر گناہ ہوگا. اگر اللہ تعالیٰ نے, جیسے مان لیجئے قصر ہے, قصر نماز ہے, اگر میرا دل مطمئن نہ ہو, بھائی میں تو گھومنے جا رہی ہوں, میں یہ بھی دو فرض بھی کوئی نماز ہے, اور اگر میں نہ پڑھوں تو کیا وہ قبول ہوگی؟ نہیں ہوگی, بلکہ اور گناہ ہوگا کہ تم نے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی رخصت کو قبول نہیں کیا, تو گناہ ملے گا اس کا.
تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جب سہولیت دی ہے تو ہمیں اس کو قبول کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی نے کیا فرمایا کہ میں تمہیں گنجائش والا آسان دین دے کر بھیجا گیا ہوں. یعنی تم کو جو دین ملا ہے وہ کون سا دین ملا ہے؟ گنجائش والا اور آسان طریقہ. جب ہمارے نبی کو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اگر ہمارے نبی کے سامنے 2 راستے ہوتے تھے تو اس میں سے وہ آسانی والا راستہ اپناتے بشرطے اس کے اندر گناہ نہ ہو. ٹھیک ہے. اب یہ آیت منسوخ ہو گئی. یہ والی آیت کون سی تھی کہ اور ان پر جو طاقت رکھتے ہوں اس کی فدیہ ہے کھانا 1 مسکین کا. ٹھیک ہے. طاقت رکھتے ہوں اس کی. پہلے کیا تھا؟ نیولی کنورٹڈ تھے صحابہ کرام, ان کے لیے مشکل تھا کچھ لوگوں کے لیے ایک دم سے روزہ رکھنا. ہم بچپن سے ہم بچے ماں باپ جو ہیں ان کو عادت ڈال کے رکھتے ہیں. بچوں کو ہوتا ہے نا, کبھی آدھے دن کا روزہ رکھائیں گے, کبھی پورے دن کا. چھوٹے چھوٹے بچوں سے بھی یہی کرتے ہیں, کبھی کہیں گے 1 داڑھ کا, کبھی کیسے. تو ان کو عادت ڈلوائی جاتی ہے اور ان کو ہو جاتی ہے عادت. ٹھیک ہے. لیکن جو نیولی کنورٹڈ ہے, اگر آپ اس کو ایک دم سے کہیں گے 30 روزے رکھو تو کیا وہ رکھ پائے گا؟ کتنا مشکل ہوگا اس کے لیے. تو پہلے یہ رخصت تھی کہ اگر آپ کے اندر طاقت ہے پھر بھی روزے نہیں رکھے جا رہے تو آپ مسکین کو 1 مسکین کو اس کا روزے کا فدیہ کیا ہے؟ 1 مسکین کا کھانا کھلانا. ٹھیک ہے. 1 دن کا کھانا کھلانا. لیکن کچھ یہ کہتے ہیں کہ کھانا کھلانا 1 مسکین کا, کچھ کہتے ہیں کہ 1 ٹائم کا کھانا. بہرحال آپ پورے دن کا کھانا کھلا دیں 2 ٹائم کا. زیادہ روایتوں میں یہی آتا ہے. 1 دن کا روزے کا کتنا ہو گیا؟ 1 مسکین کا کھانا 2 ٹائم کا. ٹھیک ہے. تو ہاں, جیسے پیریڈز ہو جاتے ہیں روزے چھوڑ دیتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ شروع سے انہوں نے کاؤنٹ نہیں کرے, ان کو گھر میں عادت بھی نہیں ڈلوائی جاتی کہ جیسے آپ کے روزے چھوٹتے ہیں تو فوراً ان کو روزے رکھوا دیں, ان کا فدیہ کروا دیں. تو کیا کرنا چاہیے اس کا یہ کہ آپ شروع سے گنیں آپ کے روزے کتنے ہیں اور آپ کی عادت کے اکارڈنگ کتنے دن آپ کو پیریڈز ہوتے ہیں. تو شروع سے جب سے آپ کو پیریڈ شروع ہوئے تو وہ دن کاؤنٹ کریے, جتنے دن وہ ہو جاتے ہیں کاؤنٹ کرنے کے بعد جتنے دن بنتے ہیں اس کا آپ فدیہ دے دیں. ٹھیک ہے. فدیہ دے دیں اور نیت یہ کریں کہ انشاءاللہ میں ان روزوں کو بھی رکھنے کی کوشش کروں گی, اور جیسی آپ کی ہمت ہو ان روزوں کو بھی رکھنے کی کوشش کریے. فدیہ میں نے اس لیے کہا کہ ہمیں اپنی زندگی کا پتہ نہیں, ہو سکتا ہے کہ میں روزے پورے نہ رکھ پاؤں اور میں مر جاؤں, پھر وہ روزے تو ہمارے سامنے آ جائیں گے نا, پھر تو ان کی معافی نہیں ہوگی. لیکن اگر ہم نے فدیہ دے دیا تو کہیں نہ کہیں ہو سکتا ہے کہ ہم بچ جائیں. تو یہاں پر کیا ہے کہ جو طاقت رکھتے ہوں ان کو چاہیے کہ وہ روزے رکھیں. شہر الرمضان, شہر کس کو کہتے ہیں؟ مہینہ. رمضان رمضان کا مہینہ, رمضان کا. رمضان کس سے بنا ہے؟ رمضاء سے. ٹھیک ہے. یہ وہ بارش ہوتی ہے جو موسم سے پہلے برس کر زمین کو غبار سے پاک صاف کر دیتی ہے, ڈسٹ سے زمین کو پاک صاف کر دیتی ہے. چونکہ رمضان کا مہینہ بھی انسان کو گناہوں سے پاک صاف کر دیتا ہے اس لیے اس کو رمضان کہا گیا. باقی رمضان کون سی بارش ہوتی ہے؟ جو وقت سے پہلے برسے اور زمین کو پاک صاف کر دے. ٹھیک ہے. تو مہینہ رمضان کا, الذی وہ ہے جو انزلہ نازل کیا گیا, اس پر کیا لگ رہا ہے؟ پیش لگ رہا ہے. نازل کیا گیا فیہ اس میں, قرآن, ہدن ہدایت ہے, للناسی لوگوں کے لیے, وبینات اور کھلی ہوئی نشانیاں ہیں, من الہدا ہدایت میں سے یا ہدایت کی, والفرقان اور فرقان کی. فرقان کس کو کہتے ہیں؟ فرق کرنے والی, سچ اور جھوٹ میں فرق کرنے والی. فمن, فا مطلب تو, من جو کوئی شہیدہ موجود ہو, حاضر ہو. شہید گواہی کو بھی کہتے ہیں نا شہادہ, اور شہید جو ہوتے ہیں شہداء وہ بھی اسی سے ہیں کہ حاضر, اس کا روٹ میننگ کیا ہے کہ حاضر ہونا. جنگ میں اگر ہم حاضر ہو کر شہید ہو گئے تو وہ شہید ہو گیا. اگر ہم گواہی کے وقت وہاں پر ہمارے سامنے کوئی واقعہ ہوا ہے, اگر ہم حاضر ہوئے تو وہ گواہ بھی ہو گیا. تو یہی ہے اس کا روٹ شہیدہ, حاضر ہوں, موجود ہوں. منکم تم میں سے, شہرا مہینے میں, فل یسمہوں, فا مطلب تو, لام اسلام کے اوپر کیا آ گیا؟ جزم آ گیا. جب بیچ میں جو لام آتا ہے اگر اس کے اوپر جزم آتا ہے تو اس کا میننگ کیا ہو جاتا ہے؟ چاہیے کہ. تو چاہیے کہ یسمہوں وہ روزے رکھے. اب یہ ماضی اور مضارع میں نہیں ہوگا, اس کو کرنا ہے تو چاہیے کہ وہ یہ کرے. اب اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ ماضی ہو گیا, ماضی میں اس نے کیا, یا فیوچر میں کرے, ابھی سے کرنا شروع کر دے. تو چاہیے کہ وہ روزے رکھے, یعنی جو کوئی اس مہینے کو پائے تو وہ اس میں روزے رکھے. ومن اور جو
کانا ہوں، مریضن مریض، او علی سفرن یا سفر پر، فعدتن تو عدت پوری کرنی ہے، گنتی پوری کرنی ہے، من ایامن دنوں میں، اخرا دوسرے دنوں سے، یرید اللہ ارادہ کرتا ہے اللہ، بکم تمہارے ساتھ، یسرا آسانی کا، ولا اور نہیں، یریدو ارادہ کرتا، بکم تمہارے ساتھ، عسرا تنگی کا، مشکل کا، سمجھ رہے؟ یسرا آسانی، عسرا مشکل، ٹھیک ہے؟ ہاں، ولی تک ملو، وا مطلب اور، لی چاہیے کہ، تک ملو کمل سے بنائیے، کاف میم لام کمل، کامل، کامل اسی سے ہوتا ہے، کامل کس کو کہتے ہیں؟ مکمل کو، پورے کو، ہاں، تو تم مکمل کرو، پوری کرو، اور چاہیے کہ پوری کرو، عدتا نہیں چاہیے نہیں، اور تاکہ لیا گیا، اور تاکہ تم پوری کرو، عدتا گنتی، ولی تکبرو اور تاکہ، تکبر کبیر سے بنا ہے، کبیر کس کو کہتے ہیں؟ بڑے کو، تو بڑائی بیان کرو، امر ہے یہ، اور تاکہ تم بڑائی بیان کرو اللہ کی، علا اوپر، ماں اس کے جو، ہداکم ہدایت دی تم کو، اس نے ہدایت دی تم کو، ولعلکم اور تاکہ تم، تشکرون شکر ادا کرو۔ رمضان کا مہینہ کون سا ہے جس کے اندر قرآن نازل کیا گیا؟ قرآن کب نازل ہوا؟ تاخراتوں میں، آخری کی جو راتیں آتی ہیں، بہت ساری حدیثوں میں کیا ہے؟ 21، 23، 25 اور 27 اور 29۔ ہمیں کیونکہ ساری حدیثیں ملتی ہیں، دیکھیں 21 کی بھی ہے، 23 کی بھی ہے، 25 کی بھی ہے، 27 کی بھی اور 29 کی بھی ہے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے زیادہ فورس ڈال کر کے 27 والی ہی ہے تو آپ 27 میں ہی عبادت کریں، ہو سکتا ہے وہ 23 والی بھی ہو سکتا ہے وہ 21 والی بھی ہو، لیکن ہمیں کیا ہے، ہمیں ساری راتوں میں وہ راتیں ڈھونڈنی ہوتی ہیں۔ اور اس میں سے ایک رات میں پورا مکمل قرآن کہاں نازل ہوا؟ لوح محفوظ پر نازل ہوا، پھر وہاں سے 23 سالوں میں دھیرے دھیرے کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی آتی تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں خاص طور سے قرآن سے تعلق رکھتے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ روزہ انسان کے حق میں سفارش کرے گا، اور رات کا قیام، اور یہاں پر رات کے قیام کی بات کس کی ہو رہی ہے؟ تراویح ہوگی، تراویح خاص طور سے یہاں پر رات کا قیام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے رمضان کی راتوں میں ایمان اور احتساب یعنی ثواب کی نیت سے قیام کیا یعنی تراویح پڑھی تو اس کے پچھلے سب گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ روزہ اور قرآن انسان کے لیے سفارش کرتے ہیں، کیسے؟ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ اور قرآن قیامت کے دن بندے کے لیے سفارش کریں گے۔ روزہ کہے گا، اے میرے رب، میں نے اس بندے کو کھانے پینے سے اور اس کی خواہشات سے اسے روکے رکھا، لہٰذا اس کے بارے میں میری سفارش قبول فرما۔ قرآن کہے گا، اے میرے رب، میں نے اس بندے کو رات کو سونے سے روکے رکھا، کیونکہ وہ قیام کرتا ہے، تراویح پڑھتے ہیں تو قرآن پڑھا جاتا ہے، یا کچھ لوگ جاگ کر بھی قرآن پڑھتے ہیں، لہٰذا اس کے بارے میں میری سفارش قبول فرما، چنانچہ دونوں کی سفارش قبول کر لی جائے گی۔ النبی کیا کرتے تھے؟ جبریل امین کے ساتھ خاص طور سے قرآن کی ریویژن کرتے تھے۔ کب کرتے تھے؟ رمضان میں پورے قرآن کی ریویژن کرتے تھے۔ اچھا، اب اس کا تھوڑا سائنٹیفک ریزن بھی دیکھ لیجئے، کس کا؟ روزے کا۔ روزے سے ہماری بہت ساری بیماریاں جو ہیں وہ دور ہوتی ہیں۔ ایک ڈاکٹر جویل فرمین ہے، یہ مسلمان نہیں تھے، یہ فیملی فزیشین تھے ان نیوٹریشنل میڈیسنز۔ ان کی ایک بک ہے فاسٹنگ اینڈ ایٹنگ فار ہیلتھ۔ ان کو آئس اسکیٹنگ میں چوٹ لگ گئی تھی، آئس اسکیٹنگ ہوتی ہے، اس میں ان کو چوٹ لگ گئی تھی، ان کی چوٹ کا علاج انہوں نے روزہ رکھ کر کیا تاکہ جسم پراپر طریقے سے کام کرے۔ یہ کہتے ہیں کہ ٹانگوں پر چوٹ لگنے کی وجہ سے وہ چل نہیں سکتے تھے، 1 سال تک لکڑی کے سہارے چلے۔ جب ان کے والد نے تھائرائٹس کا علاج روزہ رکھ کر کیا، تب انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ بھی اپنی چوٹ کا علاج روزہ رکھ کر ہی کریں گے۔ 36 دن کے روزے رکھنے کے بعد ان کی ٹانگیں پراپر طریقے سے ہیل کرنی شروع کر دی تھی اور ان کی ٹانگیں ہیل ہو چکی تھی۔ یہ کہتے ہیں کہ روزہ رکھنے سے ان کی ٹانگوں کے جو کیلشیم ڈپوزٹ تھے وہ ایبزارب ہو گئے۔ اس ذاتی تجربے سے یعنی پرسنل ایکسپیرینس کے بعد انہوں نے اپنے مریض کا علاج بھی روزے رکھنے سے کیا۔ ان کا کہنا ہے کہ ان کے کئی پیشنٹ جیسے بلڈ پریشر اور دمے کے انہوں نے ان کا علاج جو ہے مکمل روزے رکھ کے کرا اور ان کی دوائیاں چھوٹ گئی روزہ رکھ کر۔
اور انہوں نے بتایا کہ مائگرین کا علاج بھی انہوں نے روزے کو بتایا. جو کسی کے سر میں درد ہوتا ہے, مائگرین ہوتا ہے, تو اس کا علاج بھی انہوں نے روزے کو بتایا. ان کا کہنا ہے کہ روزہ اسٹریس کو دور کرتا ہے, اس دوران جسم اپنی ہیلنگ خود کرتا ہے. وہ یقین کے ساتھ کہتے ہیں کہ بہت ساری بیماریوں کا علاج روزے میں ہے, اور اس کو وہ نیوٹریشنل کیور بتاتے ہیں. جب ان سے کہا گیا کہ آپ اپنے سارے مریضوں کو یہ ریکمینڈ کیوں نہیں کرتے, تو انہوں نے کہا کہ سارے مریضوں کو روزے کے لیے منانا بہت مشکل ہے. تو صرف روزہ یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی مشکل کے لیے روزہ رکھا ہے کہ آپ کو زبردستی اللہ تعالیٰ کو بھوکا رکھنا تھا, کیونکہ جسم تاکہ اس کی بیماریاں اپنے آپ ہی وہ اپنی جسم ہیل کرنا شروع کر دے, اس لیے روزہ رکھ کر کیا ہے. کیونکہ کیا ہوتا ہے, اگر ہم اتنا سا بھی ایک بائٹ بھی لیتے ہیں, بائٹ کیا, اگر آپ کسی چیز کا نمک بھی ٹیسٹ کر لیتے ہیں تو اس سے ہمارا پورا سسٹم دوبارہ ورک کرنا شروع ہوتا ہے. جیسے ایک دم نا دھڑ دھڑ مشینیں شروع ہوتی ہیں, اس طرح پورا سسٹم ہمارا تیزی سے شروع ہو جاتا ہے صرف ایک نمک چکھنے کی وجہ سے. اگر ہم اتنا سا بھی چکھیں گے تو جب تک اس کو ریسٹ نہیں ملے گا تو وہ بیماریوں سے ہمارا جسم محفوظ نہیں رہے گا, اس کو بھی ریسٹ کی ضرورت ہے. اور جب ہم صرف اور صرف ہم روزہ رکھ کر ہی اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں کسی چیز کو چکھنے سے بھی, ورنہ آپ کے اندر طاقت نہیں ہے کہ آپ اپنے آپ کو روک سکیں. ٹھیک ہے, تو روزہ رکھ کر ہی آپ اپنے آپ کو روک سکتے ہیں, اور پھر جسم کو پراپر آرام ملتا ہے, پھر جسم کی بیماریاں ہیل ہونی شروع ہوتی ہیں. ٹھیک ہے نا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سحری کیا کرو کیونکہ سحری کرنے میں برکت ہے. کچھ لوگ ایسا ہوتا ہے نیند کے چکر میں سحری نہیں کرتے, یہ بہت بڑی نعمت ہے, اس کو نہ چھوڑیے, کیونکہ سحری کرنا بہت زیادہ ثواب کا کام ہے. اور یہ سحری صرف کس کو ملی ہے, ہماری نبی کی امت کو.